والفرقان الحميد إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم۔ مل کر محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز حاضرین و سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام یہ اپنے شروع دن سے ہی اور اپنے آغاز سے ہی اپنے دشمنوں کا اور اپنے مخالفین کا سامنا کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو حضور علیہ السلام کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، جب رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اب وہی لوگ بجائے آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے، آپ کی بات کو ماننے کے اور آپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے، وہی لوگ اسلام اور داعی اسلام یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ تو یہ شروع دن سے ہی اسلام مخالفت کا سامنا کر رہا ہے، دشمنی کا سامنا کر رہا ہے۔ پھر تغیر زمانہ کے ساتھ ساتھ جہت بدلتے ہیں، انداز بدلتا ہے، سمت بدلتا ہے۔ جب زمانہ بدلتا ہے تو زمانے کے ساتھ ساتھ زمانے کے تمام انداز اور زمانے کے تمام طریقوں کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے۔ تو جب زمانہ بدلتے بدلتے اب جو ہمارا زمانہ ہے، یعنی جس دور کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس دور کے اندر بھی اسلام کو مخالفت کا سامنا ہے، اسلام کو مشکلات کا سامنا ہے، اسلام پر اعتراض کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور کئی جہات سے، کئی طریقوں سے، اور کئی بھیس میں، اور کئی لبادے میں، اور کئی اپنے طور پر اسلام پر مختلف انداز سے اعتراض کر رہے ہیں۔ تو ہوش مندی اور محتاط رہنے کا جو بہترین طریقہ اور سلیقہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان حقیقت سے اپنی آنکھوں کو بند نہ کرے اور حقیقت کا وہ انکار نہ کرے، بلکہ سینہ سپر ہو کر ہمت کے ساتھ، جرات مندی کے ساتھ، ہوش مندی کے ساتھ، ایمان کی فراست کے ساتھ اور حضور علیہ السلام کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، اس تعلق کے استحکام کے ساتھ، اس رشتے کے ساتھ بندہ سینہ سپر ہو کر تعلیمات اسلام کا دفاع کرے اور مذہب اسلام کا دفاع کرے۔ یہ صحیح طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ بندہ حقیقت کا انکار کرے یا حقیقت سے منہ پھوڑ دے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ماضی قریب کے اندر ایک واقعہ رونما ہوا تھا، جس واقعہ کو 9/11 کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ 9/11 کے واقعے کے بعد جو مخالفین اسلام ہیں، انہوں نے اسلام کا نقشہ بالکل مختلف انداز سے اور ایک نئی جہت سے پیش کرنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کو فنڈامنٹلسٹ کے نام سے، ٹیرورسٹ کے نام سے،
اس طرح کے ناموں سے جانا جانے لگا، اور پھر جتنے طریقے اور جتنے ذرائع ابلاغ تھے ہر طریقے کو اپنایا گیا، اور اسلام کو دہشت گرد اور مسلمان کو دہشت گردی کے نام سے ایک طریقے سے متعارف کرایا گیا۔ یہ 9/11 کے بعد اس کا معاملہ بہت زیادہ اٹھا۔ پھر اس کے بعد جب یہ اسلام کو ایک دہشت گردی اور مسلمان کو ایک دہشت گرد کے نام سے متعارف کرایا گیا، اور مسلمان کو بنیاد پرست کے نام سے جب متعارف کرایا گیا، تو اس کے لیے پھر معترضین نے، اسلام کے مخالفین نے ایک اصطلاح کو انتخاب کیا کہ اس اصطلاح کے ذریعے کہ جب ہم وہ لفظ بولیں گے تو اس لفظ سے فوراً یہی مفہوم ہمارے ذہن میں آئے گا۔ جب ہم یہ لفظ بولیں گے، جیسے ہم بولتے ہیں نماز، تو نماز کے لفظ سے جو سارے ارکان ہوتے ہیں، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قیام کرنا، قرات کرنا، تمام مفہوم ہمارے ذہن میں لفظ نماز سے آ جاتا ہے۔ جب ہم بولتے ہیں حج، تو حج سے مینا، مزدلفہ، طواف کعبہ، رمی جمرات، یہ سارے مفہوم اس لفظ حج کے اندر ہمیں مل جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی کہ اس چیز کو اب ہم الفاظ کا کون سا لبادہ اڑائیں، کس لفظ کا انتخاب کریں کہ جب ہم اس لفظ کو بولیں، اس لفظ کا استعمال کریں، تو اس کے مفہوم کے اندر اسلام بحیثیت ایک دہشت گردی واضح ہو، اور مسلمان بحیثیت ایک دہشت گرد واضح ہوں، اور مسلمان ایک بنیاد پرست محسوس ہوں، اور مسلمان بالکل عقل اور شعور سے خالی محسوس ہوں۔ تو جب لفظوں کے انتخاب کی باری آئی تو انہوں نے اس مفہوم کی ادائیگی کے لیے اسلاموفوبیا کے لفظ کا انتخاب کیا کہ اب جب مغرب اور اعتراض کرنے والے مسلمانوں پر جب اسلاموفوبیا کا لفظ بولتے ہیں تو اس اسلاموفوبیا کا مفہوم یہی ہوتا ہے۔ اب جیسے آکسفورڈ ڈکشنری کے اندر اسلاموفوبیا کی جو تعریف کی گئی ہے، انہوں نے کہا کہ انٹینس ڈس لائک اور فیئر، یعنی اسلام سے شدید ناپسندیدگی اور اسلام کا خوف، اور کہتے ہیں کہ اسپیشلی ایز اے پولیٹیکل فورس، خاص طور پر اس چیز کا خوف، اس کو اسلاموفوبیا کہتے ہیں کہ اسلام کو سیاسی قوت حاصل نہ ہو جائے۔ اسلام کو اگر سیاسی قوت حاصل ہو جائے اور اسلام کے پاس طاقت حاصل ہو جائے تو وہ اسلاموفوبیا کے مفہوم میں یہ کہتے ہیں کہ پھر دنیا کا نقشہ بدلے گا، اور دنیا کے اندر صرف اور صرف معاذ اللہ ظلم و ستم ہی ہوگا، کہ انہوں نے دہشت گردی کا سسٹم کیا۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ ہاسٹیلیٹی اور پریجوڈس ٹورڈز مسلم، یعنی اسلاموفوبیا کا ایک مفہوم یہ ہے کہ صرف اور صرف مسلمان سے عداوت کرنا ہے اور مسلمان سے تعصب کرنا۔ یہ آکسفورڈ ڈکشنری کے اندر اسلاموفوبیا کا مفہوم لکھا ہوا ہے کہ اسلام سے سخت ناپسندیدگی یا اسلام کا خوف بطور خاص کہ ان کو سیاسی قوت نہ حاصل ہو جائے اور مسلمانوں سے عداوت کرنا اور تعصب کا شکار ہونا، یہ اسلاموفوبیا کا ایک مفہوم اور معنی ہے جو وہ اعتراض کرنے والے اپنے طور پر لیتے ہیں۔ مگر اسلام ایک ایسا مبارک مذہب ہے، ایک ایسا شاندار دین ہے کہ یہ ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کیا گیا ہے۔ پھر وہ رب ذوالجلال ہر محاذ پر، ہر مقام پر کسی نہ کسی انداز میں اس کا دفاع ضرور کر رہا ہوتا ہے۔ تو ان کی تعریف کے اعتبار سے کہ انٹینس ڈس لائک، یعنی اسلام یہ کہتے ہیں انتہائی ناپسندیدگی کا نام ہے، اور فیئر یہ انتہائی خوف کا نام ہے، یعنی ان کے ہاں اسلام انتہائی خوف کا نام ہے۔ اب دیکھیے اسلام کا حسن کیا ہے۔ اسلام، اگر لفظ اسلام پر آپ غور و فکر کریں تو اسلام کا معنی ہوتا ہے امن و سلامتی، اسلام کا معنی ہوتا ہے اطاعت کرنا، اسلام کا معنی ہوتا ہے گردن جھکا دینا۔ تو اسلام تو بنا ہی سلم سے ہے، اور اس کا معنی ہی سلامتی ہے، اس کا معنی ہی امن ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ اسلام کا خطرہ ہے
تو اسلام کا ترجمہ سلامتی ہے، تو معنی یہ ہو جائے گا کہ گویا سلامتی کا خطرہ ہے، گویا امن کا خطرہ ہے۔ اور مجھے بتائیے کون سا ایسا ذی شعور معاشرہ ہے جو سلامتی کے خطرات کو خطرہ سمجھتا ہو؟ سلامتی خطرے کا علامت نہیں ہے، سلامتی یہ کسی قسم کی دہشت گردی کی علامت نہیں ہے، سلامتی تو علامت ہی ہے امن کی، سلامتی تو علامت ہی ہے خوش اسلوبی اور خوش مزاجی کے ساتھ معاشرے کو تشکیل دینے کی۔ تو گویا یہ اسلام کا ایک حسن ہے کہ اسلام پر جب کوئی کسی اعتبار سے وار کرتا ہے تو کسی نہ کسی اعتبار سے اس کے لفظ کے اندر، اس کے معنی کے اندر، اس کے مفہوم کے اندر اس بندے کو اپنے منہ کی ہی کھانی پڑ جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ اسلام و فوبیا کا ایک تصور یہ آج دنیا کے اندر رائج ہے، اور دنیا کے اندر کثیر تعداد میں لوگ موجود ہیں جو اس تناظر کے اندر اسلام کو بھی دیکھتے ہیں۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ اسلام و فوبیا جو اس کے پروپیگنڈے کو، اس چیز کو جو عام کیا گیا تو وہ کس تناظر میں کیا گیا، اور بالخصوص ہم جس دور کے اندر رہ رہے ہیں، اگر ہم چونکہ حضور علیہ السلام کی ذات مطہرہ یہ وہ ذات ہے کہ جن کے متعلق قرآن نے فرمایا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ان کی سیرت طیبہ کو دیکھ لو، ان کی زندگی کو دیکھ لو، ان کی طرز زندگی کو دیکھ لو، تو زندگی کے ہر موڑ پر حضور علیہ السلام کے حیات طیبہ یہ مسلمانوں کی رہنمائی اور رہبری کرتے ہوئے نظر آئے گی۔ تو آج موجودہ جو اسلام و فوبیا ہے، اگر اس کو عہد نبوی کے تناظر کے اندر دیکھا جائے کہ عہد نبوی کے اندر بھی اس کا کہیں نہ کہیں مظاہر موجود تھا، مگر نام تبدیل تھا۔ نام ہمارے زمانے میں اسلام و فوبیا ہے، مگر اس زمانے میں یہ نام تو نہیں تھا، مگر کرتوت وہی والا تھا، عمل وہی والا تھا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر معاملہ تھا۔ آپ دیکھیے ہمارے زمانے کے اندر میڈیا موجود ہے، اور میڈیا کی کئی اقسام بھی ہے، آپ کو معلوم ہے، پرنٹ میڈیا الگ ہے، سوشل میڈیا الگ ہے، الیکٹرانک میڈیا الگ ہے۔ یہ ذرائع ابلاغ ہے کہ اگر آپ کو اپنی بات کم وقت میں لوگوں تک پہنچانی ہے تو اس کے لیے بہترین انتخاب میڈیا کا ہے کہ تھوڑے سے وقت میں آپ کی کہی ہوئی بات وہ پوری دنیا کے اندر پہنچ جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح کا میڈیا نہیں تھا کہ جس کو ہم سوشل، پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا کہیں۔ اس زمانے میں میڈیا تھا مگر اس کا تصور کچھ اور تھا۔ اس زمانے کا میڈیا وہ حج کا مہینہ تھا کہ جب حج کا مہینہ آتا تھا تو اس زمانے میں تمام اطراف و اکناف کے لوگ حج کرنے کی غرض سے مکہ مکرمہ میں تشریف لے آتے تھے، وہ لوگ آ جاتے تھے، اور اس چیز کا خیال کیا جاتا تھا کہ اگر کوئی اہم بات کرنی ہوتی، کوئی خاص بات کرنی ہوتی تو اہم بات اور خاص بات کم وقت میں زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے، اس کے لیے انتخاب وہ حج کے دنوں کا کیا کرتے تھے تاکہ حج کے دنوں میں تمام لوگ موجود ہوں اور کم وقت میں زیادہ لوگوں تک بات پہنچ جائے۔ تو یہ ظاہری طور پر ہم جیسا میڈیا تو نہیں ہے، مگر ایک اعتبار سے یہ اس دور کا میڈیا ضرور تھا۔ تو اس میڈیا کے اب دیکھیے کفار اور مشرکین نے اس زمانے کے میڈیا کو کس طرح استعمال کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، آپ مکہ المکرمہ کے اندر تھے اور حج کا مہینہ قریب آیا، تو کفار اور مشرکین نے کہا کہ اب حج کے مہینے میں تو دور دراز سے لوگ آئیں گے اور حضور علیہ السلام بھی اس میڈیا کو استعمال کریں گے۔ آپ دیکھیے میڈیا کا مثبت استعمال بھی ہے اور میڈیا کا منفی استعمال بھی ہے۔ حضور علیہ السلام اس میڈیا کا مثبت استعمال اس طرح فرمائیں گے کہ آنے والے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کریں گے، اسلام کے احکامات کو پہنچائیں گے، اسلام کی باتوں ان تک ڈیلیور کریں گے اور اسلام کے پیغام کو ان تک رائج کریں گے۔ یہ حضور علیہ السلام اس وقت کے میڈیا کا صحیح اور جائز اور مثبت استعمال کریں گے۔ اب کفار اور مشرکین نے کہا
کہ ہمیں بھی اس میڈیا کو استعمال کرنا ہے، ورنہ ہم لوگ اس کے زد کے اندر آ جائیں گے۔ تو کفار اور مشرکین یہ جمع ہو کر ولید بن مغیرہ کے پاس گئے اور کہا کہ حج کا مہینہ آنے والا ہے اور دور سے کثیر لوگ آئیں گے، اگر ہم حضور علیہ السلام کے بارے میں علیحدہ علیحدہ بات کریں گے تو ہمارا موقف مضبوط نہیں ہوگا۔ بات اسی وقت مضبوط ہوگی کہ جب ہم میں سے ہر بندہ ایک ہی بات کرے، ہمارے اندر اختلاف نہ ہو، ہماری باتوں میں دو رائے نہ ہو، ہمارے نظریات میں دو قسم کی بات نہ ہو۔ لہذا کوئی فیصلہ ایسا کر دیجئے کہ ہماری بات ایک ہی بات ہو اور ہم اس میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے اپنی بات ان تک پہنچائے۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ پیر اس حوالے سے مشورہ دو۔ تو ایک نے کہا ہم یہ کہہ دیں گے کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کاہن ہیں۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ نہیں، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے اور بڑے بڑے کاہنوں کو دیکھا ہے، ان میں کاہنوں والی کوئی علامت موجود نہیں ہے۔ تو ایک نے کہا پھر ہم یہ کہہ دیں گے کہ معاذ اللہ وہ شاعر ہیں۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا ہم تو عربی لوگ ہیں، ہم تو شاعروں کے ہر اصناف کو جانتے ہیں، ہمارے یہاں تو چھوٹا بچہ فی البدی شعر کہنے کے اندر مہارت رکھتا ہے، اور تمہیں بھی معلوم ہے ان کا کلام ایسا نہیں ہے جس کو ہم شاعر کہیں، جس کو ہم شعر کہیں، لہذا یہ بات بھی قابل قبول نہیں۔ تو ایک نے کہا پھر ہم یہ کہہ دیں گے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جادوگر ہیں۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ ہم نے تو بڑے بڑے جادوگروں کو دیکھا ہے، ہم نے تو ان کے کرتبوں کو دیکھا ہے، مگر یہ تو کوئی جادوگر نہیں ہے، ان کے اندر کوئی ایسی علامت نہیں۔ پھر سب پریشان کہ اب کس بات پر ایک رائے قائم کریں۔ تو پھر ولید بن مغیرہ نے کہا کہ پھر ایسا کرتے ہیں کہ جو جادوگر والی بات تھی ہم اسی بات کو اپنا لیتے ہیں اور کہیں گے کہ یہ جادو کی اثر سے بھائی کو بھائی سے جدا کر رہے ہیں، شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے جدا کر رہے ہیں، لہذا اس لیے لوگوں تم اس کی بات نہ ماننا۔ اس بات پر انہوں نے رائے قائم کر لی۔ اب آپ دیکھیے اس دور کا میڈیا وہ حج کا مہینہ تھا، اور اس میڈیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثبت طریقے سے اور صحیح طریقے سے اپنا کر اسلام کی تعلیمات کو پہنچایا، اسلام کے پیغام کو پہنچایا، اسلام کے احکام کو پہنچایا۔ اور اس دور کا میڈیا جو تھا کفار نے جب اس کو استعمال کیا تو وہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی گستاخی پر مبنی کلمات کے طور پر استعمال کیا، وہ اسلام کے خلاف استعمال کیا۔ تو آج کا جو اسلاموفوبیا کا جو تصور ہے نقشہ وہی پرانا ہے اور نام نیا ہے کہ آج ہمارے دور کے اندر بھی میڈیا موجود ہے، آج ہمارے دور کے اندر بھی میڈیا کئی تنوع کے ساتھ اور کئی اصناف کے ساتھ موجود ہے۔ اب ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا استعمال کس طرح کریں۔ اگر اس کا استعمال اس طرز پر کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو دہشت گرد اور اسلام کو دہشت گردی کا لبادہ اڑایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو بنیاد پرست اور فنڈامنٹلسٹ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، تو سمجھ جاؤ یہ میڈیا کا وہی انداز طریقہ ہے جو انداز طریقہ کفار اور مشرکین کے ہاں موجود تھا۔ تو اس طریقے سے اور اس روش سے ہی بچنا ہوگا۔ پھر اب دیکھیے یہ جو اسلاموفوبیا کا ہمارے یہاں مرض لاحق ہو چکا ہے، اور یہ جو ہمارے یہاں ایک چیلنج مسلمانوں کے پاس موجود ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی انداز میں اس کا حل بھی پیش کیا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں ہر آنے والے چیلنج کا جواب ہے، ہر آنے والے نئے مسئلے کا جواب حضور علیہ السلام کے سیرت طیبہ میں ملتا ہے۔ تو اگر ہم میں سے کوئی بندہ کیا، یہ تو وہ مسئلہ ہے جو ہر مسلمان کے ساتھ لاحق ہے، لہذا ہم میں سے ہر بندہ اس جانب غور و خوض کرے کہ حضور علیہ السلام کی جب ہم مکی زندگی کو دیکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام کیا اس طرح کا عمل فرماتے تھے کہ بعض دفعہ کفار کی مجلس لگی ہوتی تھی اور اس میں کفار لوگ ہوتے تھے، مسلمان نہیں ہوتے تھے، مگر حضور علیہ السلام ان کی مجلس میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور اس مجلس میں تشریف لے جا کر اسلام کے پیغام کو پہنچایا کرتے تھے
اور ان کے جو اعتراضات ہوتے تھے ان اعتراضات کا تسلی بخش جواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فراہم کرتے تھے، اور سامنے والا اعتراض کرے اور اس کا جواب دیا جائے اور پھر آپ اس پر کاؤنٹر کریں، اس کو اصطلاح کے اندر مناظرہ اور اصطلاح کے اندر مجادلہ کہا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روش کو اور اس طریقے کو اپنایا ہے، اور ہمارے اس دور کے اندر اس کی ایک نئی ٹرم اور ایک نئی اصطلاح استعمال ہونے لگی ہے کہ مناظرہ اور مجادلہ سے لوگ اب چڑھنے لگے ہیں، کام وہی ہوتا ہے مگر اصطلاح کے طور پر اب ڈائیلاگ کہا جاتا ہے کہ ڈائیلاگ ڈیلیور کرنا ہے۔ تو ڈائیلاگ ڈیلیور کرنا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے کہ ہم اسلام فوبیا کے خلاف کھڑے ہو کر جو ہمارے مراکز ہیں، جو ہمارے سسٹم ہیں، جو ہمارے انسٹیٹیوٹ ہیں، وہ جگہیں جہاں پر لوگ آواز اٹھاتے ہیں تو کافی تعداد میں لوگ ان کی آوازوں کو سنتے ہیں، اس فورمز کا انتخاب کیا جائے۔ وہ فورمز چاہے اقوامی سطح پر ہو چاہے بین الاقوامی سطح پر ہو، ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جائے جو اسلام کی تعلیمات پر مکمل گرفت رکھتے ہو، جو اسلامی احکامات پر مکمل گرفت رکھتے ہو، اور ان کو ان فارمز پر کھڑے ہونے کا موقع فراہم کیا جائے اور اس موقع سے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلامی تعلیمات کے متعلق وہ ڈائیلاگ کو ڈیلیور کریں۔ کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے ہمیں حل ملتا ہے۔ پھر اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے ہمیں ایک حل اور بھی ملتا ہے کہ ہم اور آپ، یہ ہمارے مشاہدے میں بھی ہے، ہمارے تجربے میں بھی ہے، اور سادہ سی بات کریں تو گھر کی آپ مثال لے لیں۔ اگر گھر کے اندر جو سربراہ ہوتا ہے، کسی چیز کے متعلق سربراہ کا جو نظریہ قائم ہو جاتا ہے، اس کے ماتحت رہنے والے اس چیز کے متعلق وہی نظریہ قائم کر لیتے ہیں۔ جس کی آسان سی مثال آپ دیکھیں، اگر باپ کی نگاہ میں فلاں شخص برا ہے تو بیٹے بھی اس کو برا ہی تصور کرتے ہیں۔ تو جو بڑا ہوتا ہے وہ جو رائے قائم کر لیتا ہے، وہ جو نظریہ قائم کر لیتا ہے، اس کے ماتحت رہنے والے لوگ پھر اسی کی رائے کو اپنا لیتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دعوت دین کا طریقہ تھا، اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسی شخصیات کا انتخاب کرتے تھے جن کا معاشرے میں اثر و رسوخ ہوتا تھا، اور ان شخصیات کے پاس جا کر پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دین کی تبلیغ کرتے تھے، دین کی دعوت پہنچاتے تھے۔ آپ دیکھیے حضور نے جو طائف کا سفر کیا، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مؤثر ترین شخصیات کا انتخاب فرمایا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکۃ المکرمہ کے اندر بھی کبھی ابی بن خلف کی طرف جاتے، کبھی نضر کی طرف جاتے۔ یہ وہ شخصیات تھیں کہ قریش مکہ کے اندر ان کا اثر و رسوخ تھا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک فرد اسلام کو قبول کر لیتا تھا تو ان کے ساتھ ساتھ پورا قبیلہ وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا تھا۔ تو جو مؤثر ترین شخصیات ہوتی ہیں ان کو دعوت دین دیا جائے، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہے کہ اس کے ذریعے جتنے ماتحت لوگ آ جاتے ہیں وہ سب کے سب اسی چیز میں اور وہی عقیدہ رکھ لیتے ہیں۔ تو اسلام کی تبلیغ کے اندر ایک یہ بھی چیز ہے کہ جو مؤثر ترین شخصیات ہوں ان کے پاس چل کر جایا جائے۔ تو اس لیے بعض لوگ جو علم کے اعتبار سے اور عقل کی پختگی کے اعتبار سے اور سیرت طیبہ کی تعلیمات کے اعتبار سے جو کمزور ہوتے ہیں، وہ بعض دفعہ علماء کو طعن و تشنیع بھی کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ان کے پاس چل کے جا رہے ہیں، شاید یہ ان کو لفافے دیتے ہوں، یہ ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، شاید ان کے گھر کا راشن یہی بندہ چلا رہا ہو۔ تو اس طرح کی بدگمانی یہ ہمیں زیب نہیں دیتی ہے۔ ہمیں اچھی گمان رکھنا ہوگا، اور جو بندہ صاحب منصب ہوگا اور جو بندہ صاحب مقام ہوگا وہ اس چیز کو ہماری عقلوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ دین کی تبلیغ کس طرح کی جانی چاہیے، دین کو کس طریقے سے لوگوں تک پہنچانا ہوگا۔ تو ایسی غیر مسلم شخصیات جن کا علم کے اندر لوہا مانا جاتا ہو، جن کا سیاست کے اندر لوہا مانا جاتا ہو، جن کا ثقافت کے اندر لوہا مانا جاتا ہو، جن کا اقتصادیات کے میدان میں
جن کو بہترین گرفت ہو، جس کو معیشت کے میدان میں بہترین گرفت ہو، ایسے غیر مسلموں کا انتخاب کر کے مسلمان کی وہ شخصیات جن کو تعلیمات اسلامیہ پر مکمل عبور حاصل ہے، بالخصوص ان شخصیات کے پاس جا کر دین کی صحیح تبلیغ کرنی چاہیے، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری اس کے اندر عائد ہوتی ہے۔ ماضی قریب کے اندر اس راہ کا بہترین سرخیل جو ہم نے دیکھا وہ سفیر اسلام حضرت علامہ مولانا خلیفہ اعلیٰ حضرت عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ وہ بڑے بڑے فلاسفروں کے پاس جاتے تھے، وہ بڑے بڑے ججوں کے پاس جاتے تھے، وہ عیسائیوں کے چرچوں کے اندر جاتے تھے، وہ یہودیوں کے عبادت خانوں کے اندر جاتے تھے، اور وہاں پہنچ کر ان کے رہبری کرنے والوں کو، ان کے رہنماؤں کو صحیح طور پر دین اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اور نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک بندہ اس معاشرے کا جو با اثر شخص ہوتا تھا اسلام لاتا تھا، اس کے ساتھ ہی تمام کا تمام معاشرہ وہ دائرہ اسلام کے لپیٹ کے اندر آ جایا کرتا تھا۔ تو یہ اسلام کا حسن ہے، تو اس کا مقابلہ سیرت طیبہ کی روشنی میں ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام کی مدنی زندگی دیکھا جائے تو حضور علیہ السلام نے ایسے افراد کو تیار کیا۔ اب آپ مجھے بتائیے، صرف کلمہ پڑھ لینے سے بندہ قرآن کا حافظ نہیں ہو جاتا، صرف نماز کے مسائل سیکھ لینے سے بندے کو قرآن کے الحمد سے والناس کا ترجمہ نہیں آتا، اور صرف ترجمہ سیکھ لینے سے بندے کو یہ نہیں آتا کہ قرآن کی فلاں آیت پر شان نزول کیا ہے، کس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور اس کو بھی سیکھ لینے سے یہ علم اس کو نہیں آتا کہ اگر کوئی مخالف اس آیت پر اعتراض کرے گا تو ہم اس کا جواب کیسے دیں گے۔ مختلف جہاز سے، مختلف راستوں سے، مختلف سمت سے، اور مختلف انداز سے، اور مختلف طریقے سے، اور مختلف سلیقے سے اسلام کی تعلیمات پر اور اسلام پر آج کے دور پر جو حملے ہو رہے ہیں وہ حملے صرف اور صرف علمی میدان میں ہو رہے ہیں۔ آج علمی میدان یہ اسلام کی تعلیمات کا یہ زد میں آیا ہوا ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہمارے لوگ سیاست میں تو مہارت رکھتے ہیں، معیشت میں تو مہارت رکھتے ہیں، معاشرت میں تو مہارت رکھتے ہیں، اپنی آئلی زندگی کے اندر مہارت رکھتے ہیں، کاروبار کے اندر مہارت رکھتے ہیں، مگر اسلام جس میدان جو میدان اسلام کا اس وقت زد میں آیا ہوا ہے، ہمارے افراد اس میدان کے اندر اپنی صلاحیتوں میں کمزور نظر آ رہے ہیں۔ تو اگر ہمارا یہی طریقہ رہا، یہی روش رہی، جو لوگ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور جو صاحبان بصیرت ہے ان کو معلوم ہے، آج ہمارے اسکول کا نصاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہمارے کالج کا نصاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہماری یونیورسٹیز کا نصاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ نصاب کی حقیقت یہ ہے کہ اس نصاب کی تشکیل دینے والوں میں وہ مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں کے نظریات گھسے ہوئے ہیں، ان کے عقائد گھسے ہوئے ہیں، ان کی فکر گھسی ہوئی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اتنا صاحب بصیرت نہیں ہے تو سادہ سی بات کروں، آج ہمارا وہ بچہ جو میٹرک تک اسکول میں پڑھتا ہے اور ماسٹر تک جا کے کالج کے اندر پڑھتا ہے، اور ماسٹر کی تعلیم کے آگے پھر وہ جا کر یونیورسٹیز کا چہرہ دیکھتا ہے، آپ مجھے بتائیے وہ 16-17 سال اپنی زندگی کا وقف کر کے جب یونیورسٹی کے ماحول سے نکلتا ہے، آپ اس سے بات کرو، اس کی طرز زندگی کو دیکھو، اس کے الفاظ کو دیکھو، اس کے معاملات کو دیکھو، محسوس نہیں ہوتا کہ کبھی اس کو بتایا گیا ہو کہ بندے خدا قیامت بھی کبھی واقع ہوگی، کبھی اس کو بتایا گیا ہو کہ بندے خدا قبر کے اندر بھی تجھے اترنا ہے، کبھی اس کو بتایا گیا ہو کہ منکر نکیر بھی آئیں گے اور تجھ سے سوال کریں گے، کبھی اس کو بتایا گیا ہو کہ میدان محشر بھی قائم ہوگا، وہاں ترازو بھی قائم ہوگا، وہاں اللہ کی عدالت بھی قائم ہوگی، کبھی اس کو بتایا گیا ہو، یہ محسوس نہیں ہوتا کہ بندے خدا ایک وقت آئے گا کہ تجھے رب کے حضور حاضر کر دیا جائے گا، تو رب کے حضور کھڑا ہوگا اور رب تجھ سے کہے گا کہ بتا کہ تو نے اپنی جوانی کہاں برباد کی ہے،
بتا کہ تو زندگی کے اندر کیا کرتا تھا، بتا ہم نے تجھے یہ آسانیاں دی ہوئی تھی، یہ سہولتیں دی ہوئی تھی، یہ آرائشیں دی ہوئی تھی، یہ آرائشیں دی ہوئی تھی، تو نے ان کا استعمال کس طرح کیا؟ آج ہماری نوجوان نسلوں کے اندر اس شعور کی کمی ہے، آج ہمارے نوجوان نسل اس چیز کی طرف اپنی توجہ نہیں اپنا رہے، اور اس کا ظاہری اسلوب ابھی جو چند دن پہلے 14 اگست گزرا ہے، آپ اس پہ دیکھ لیجئے، یہ ہماری نوجوان نسلیں جو کالجوں کے اندر تعلیم حاصل کرتی ہیں، یہ کوئی ان پڑھ نہیں تھی۔ اگر آپ پکڑ کے روکیں اور ان سے پوچھیں تو کوئی بچہ آپ کو میٹرک سے کم کی تعلیم والا نہیں ملے گا، اس کے اوپر کے لوگ، مگر حرکت کیا، ان کو نہیں معلوم کہ پاکستان کا مطلب کیا تھا، پاکستان کا مقصد کیا تھا، پاکستان میں ہمارے باپ داداؤں نے کیا قربانیاں پیش کی تھی، ہماری ماں نے کیا قربانیاں پیش کی تھی۔ علامہ اقبال نے جو قائد اعظم کو خط لکھا تھا، اس خط کے اندر کس نظریے کی بات کی تھی، اور علامہ اقبال کا اپنا کیا کانسیپٹ تھا، قائد اعظم کا کیا کانسیپٹ تھا، یہ ساری ان کے نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا ہے۔ اور علامہ اقبال کے متعلق بس اتنا بتا دیا کہ وہ شاعر مشرق تھے، بس وہ شعر ہی کہتے تھے، ان کا گویا کوئی اور کام نہیں تھا۔ اور قائد اعظم کے متعلق اتنا بتا دیا کہ نہ ان کے داڑھی تھی، نہ وہ شلوار قمیص پہنتے تھے، گویا وہ شیعہ تھے، گویا وہ کافر اعظم تھے۔ یہ ہماری نسلوں کے اندر اس کو منتقل کیا جانے لگا ہے، یہ ہمارا تعلیم نصاب ہے۔ پھر مجھے بتائیے، اس تعلیم نصاب کے بیچ کے اندر، اس تعلیم نصاب کے بھور کے اندر، اس تعلیم نصاب کے طوفان کے اندر اگر کوئی اللہ کا بندہ اور اللہ کا مخلص بندہ، جس کو نہ کسی حکومت کے کسی بھی فنڈ کی طرف سے کوئی رعایت ملتی ہے، نہ حکومت کی طرف سے کوئی وظیفہ ملتا ہے، نہ حکومت کی طرف سے کوئی تنخواہ ملتی ہے، اس غیر شعوری بھور کے اندر اور اس غیر شعوری طوفان کے اندر اگر مدرسے کا نام لے کر قال اللہ اور قال الرسول کی بات کرتا ہے، تو مجھے بتائیے، اگر ہم اس کو تنہا چھوڑیں گے، اگر اس کو یکلک چھوڑ دیں گے اور اس کے دست سے دست نہیں ملائیں گے، اس کے بازو سے بازو نہیں ملائیں گے، اس کے کندھے سے کندھا نہیں ملائیں گے، تو یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جو جواب دینا ہے تو وہ جواب دینا ہے، مگر یہ ہماری نسلوں کے ساتھ بھی بے وفائی ہوگی، یہ ہماری نسلوں کے شعور کے ساتھ بھی بے وفائی ہوگی۔ تو اس تناظر میں مدارس کی اہمیت آپ کے سامنے واضح ہوگی کہ وہاں ہم نے اسی جگہ سے پڑھا ہے۔ الحمدللہ اسکول، کالج، یونیورسٹی یہ ہماری تعلیم بھی ہے، اور الحمدللہ پی ایچ ڈی کے میدان کا میں بھی مسافر بھی ہوں، تو وہ تمام چیز ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے، وہ تمام باتیں ہم اس سے لاشعور نہیں ہیں، وہ باتیں ایسی نہیں ہیں جس کو ہم نہیں جانتے، مگر خدا کی عزت و جلال کی قسم، جو پاکیزہ نظام، جو طیب اور طاہر نظام مدرسوں میں ملتا ہے، وہ پاکیزہ نظام دنیا کے کسی انسٹیٹیوٹ کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ پاکیزہ نظام یہاں ہوتا ہے۔ آپ احباب سے درخواست ہے، اس نظام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس نظام کو مضبوط کریں، اس کتابوں کی فراہمی میں تعاون کریں، مدرسے کے چلانے میں تعاون کریں، یہ وہ آپ کا تعاون ہوگا کہ انشاءاللہ آخرت میں یہی ہمارے لیے سرمایہ نجات بنے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔